بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اس تاریخی شہر کی جس نے تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ گویرا کی جو اپنی لاسوال داستان کی وجہ سے تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جی ہم بات کر رہے تھے تاریخی شہر گویرا کی۔ گویرا یونین کونسل ہے جو ضلع اوکاڑا کا ایک بہت پرانا قصبہ ہے۔ اس کا پورا نام بنگلہ گویرا ہے جو 1857 کی جنگ آزادی میں اس علاقے کا ہیڈ کوارٹر اور صدر مقام تھا۔ اسی وجہ سے آج اسے بنگلہ گویرا کی بجائے صدر گویرا بھی کہتے ہیں۔ آج بھی لارڈ برکلے کی قبر گویرا میں موجود ہے جو اس وقت گویرا کا کمشنر تھا، لیکن کھرلوں کے ہاتھوں برٹش حکومت کو شکست ہوئی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے انگریز حکومت نے ساہیوال اور اوکاڑا کو الگ کر دیا اور پھر منٹگومری صدر نئے شہر منٹگومری ساہیوال میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ گویرا شہر اوکاڑا سے 24 کلومیٹر فیصل آباد روڈ پہ واقع ہے۔ ضلع اوکاڑا کا یہ تاریخی قصبہ اوکاڑا سے فیصل آباد جانے والی سڑک پہ 24 کلومیٹر کے فاصلے پہ دریا راوی کے کنارے واقع ہے۔ اسے مغل دور حکومت میں کھر قبیلہ کی شاخ گویرا نے آباد کیا تھا۔ یہاں مختلف اوقات پر کھرلوں، ہنسوں اور نقی مثل کے سکھوں کا قبضہ رہا۔ مغل کے عہد آخر میں جب پنجاب طائف الملوکی کا شکار تھا تو یہاں قمر سنگھ نقی قابض ہوا۔ وہ 1780 میں اوپیرا کھرلوں کے ہاتھوں مسند والا کے قریب قتل ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا وزیر سنگھ اس کا جانشین بنا۔ وہ بڑوال کے نقی سردار دل سنگھ کے ہاتھوں مرا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا وزیر سنگھ حاکم ہوا جو راجہ رنجیت سنگھ کے قبضے تک علاقے کا جاگیردار رہا۔ جب پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو اسے ضلعی صدر مقام بنایا گیا اور یہاں کچہری، زرعی دفاتر اور بنگلہ وغیرہ کی عمارتیں تعمیر ہوئی۔ جیل بھی بنی۔ جنگ آزادی 1857 کے واقعات اور علاقے میں راجہ احمد خان کھرل کی بغاوت کی وجہ سے ضلعی صدر مقام گویرا سے منتقل کر کے منٹگومری یعنی ساہیوال منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین، گویرا کی اصل وجہ شہرت پنجاب کے مشہور مجاہد راجہ احمد خان کھرل کی شخصیت ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ پایا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ راجہ احمد خان کھرل کا تعلق گاؤں جامرا سے تھا۔ وہ یہاں 1803 میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران جب دلی میں قتل و غارت کی گئی اور انگریزوں نے اس بغاوت کو کسی حد تک دبائے رکھا تو یہ آگ پنجاب میں بڑک اٹھی۔ جگہ جگہ بغاوت کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اس وقت برکلے ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر تھا۔ اس نے کھرلوں اور فتیانوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں بند کر دیا اور گویرا ایک بہت بڑی جیل میں بدل گیا۔ ادھر برکلے یہ کارروائی کر رہا تھا تو دوسری طرف راجہ احمد خان کھرل شہید نے راوی بعد جامرا میں بسنے والی برادریوں کو اکٹھا کر کے انگریزوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ تمام مقامی سرداروں کی قیادت کرتے ہوئے راجہ احمد خان کھرل کا گھڑ سوار دستہ رات کی تاریکی میں گویرا جیل پر حملہ آور ہوا اور تمام قیدیوں کو چھڑا لے گئے۔ احمد خان کھرل اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ قیدی بھی بڑی دلیری کے ساتھ لڑے۔ اس لڑائی میں 400 کے قریب ہوئے انگریز سپاہی مارے گئے۔ اس واقعے سے انگریز انتظامیہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ راجہ احمد خان کھرل گویرا جیل پر حملہ کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت آس پاس کے جنگلوں میں جا چھپا۔ برکلے نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے احمد خان کھرل کے قریبی رشتہ داروں، عزیزوں، بہو بیٹیوں کو حراست میں لے لیا اور پیغام بھیجا کہ وہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیں ورنہ اس کے گھر والوں کو مار دیا جائے گا۔ اس پر راجہ احمد خان کھرل پہلی دفعہ گرفتار ہوا، مگر فتیانوں، جاٹوں اور وٹیوں کی بڑھتی ہوئی مزاحمت کارروائیوں کے پیش نظر احمد خان کھرل کو چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کی نقل و حرکت کو گویرا بنگلہ کے علاقے تک ہی محدود کر دیا گیا۔ اس دوران احمد خان کھرل نے خفیہ طریقے سے بیک وقت حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی، مگر افسوس کہ کمالیہ کا کھرل سردار سرفراز اور علاقے کا سکھ سردار نہان سنگھ بیدی دونوں غداری کر گئے اور اس سارے منصوبے سے ڈپٹی کمشنر کو اطلاع کر دی۔ دراصل سردار سرفراز کی راجہ احمد خان کھرل سے خاندانی دشمنی تھی۔ اس مخبری پر برکلے نے چاروں طرف اپنے قاصد دوڑائے۔ برکلے خود گھڑ سوار پولیس کے ایک پلٹون کے لے کر تیزی کے ساتھ راوی کی طرف بڑھا تاکہ راجہ احمد خان کھرل کو راستے میں ہی روکا جا سکے۔ اس دوران حفاظتی تدابیر کے طور پر گویرا سے سرکاری خزانہ، ریکارڈ اور سٹور تحصیل کی عمارت میں منتقل کر دیے گئے اور گویرا میں انگریز فوجیوں نے مورچہ بندیاں کر لیں۔ کرنل پلٹین خود لاہور سے اپنی ریجمنٹ لے کر آیا، اس کے ہمراہ توپیں بھی تھی۔ راجہ احمد خان کھرل کی شہادت کے بعد جب برکلے اپنے فتح یاب فوج کے ساتھ خوشی خوشی جنگل عبور کر کے گویرا چھاونی کی طرف جا رہا تھا تو احمد خان کھرل کے ساتھی فتیانہ نے صرف 30 ساتھیوں کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور کوڑے شاہ کے قریب راوی کے بیٹ میں چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ برکلے کی تدفین بنگلہ گویرا میں ہوئی جو ان دنوں ضلعی ہیڈ کوارٹر تھا۔ ایک روایت کے مطابق گویرا کے قریب داخلی اراضی شنکر داس میں برکلے کی قبر موجود ہے، جہاں 2 کنال زمین کے گرد 4 دیواری بھی موجود ہے۔ ان واقعات کے بعد گویرا سے ضلعی صدر اور دفاتر ختم کر دیے گئے
اور نیا ضلع منٹ کمری بنا دیا گیا جو آج ساہیوال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوں آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کرنے والے اس قصبہ کو پسماندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ انگریز دور میں چناب سے نہر نکالی گئی تو اس کی ایک برانچ گویرا کے قریب سے گزاری گئی جو آج بھی گویرا برانچ کہلاتی ہے، اور یوں تاریخ کے عظیم ہیرو رایا احمد گاں خرل تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ میں رایا احمد گاں خرل اور ان کے ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے جہاد کا علم بلند کرتے ہوئے تاریخ میں انمٹ نفوذ چھوڑے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی قبول پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔